ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک عورت نے پوچھا مرد فوت ہو جائے اور جنت میں جائے اس کو کیا ملتا ہے؟ تو اس نے کہا جنت کی بنی عورت ملتی ہے جسے حور کہتے ہیں۔ اس لڑکی نے پوچھا جب عورت جنت میں جائے اسے کیا ملتا ہے؟ کہتے ہیں جنت کا بنا مرد ملے گا جسے حور کہتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ مرد کو ملے گی عورت، اسے بھی حور کہتے ہیں، اور عورت کو ملے گا مرد، اسے بھی حور کہتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں ہے زوجناہم بحور عین، یہ حور عام ہے، مؤنث مذکر دونوں کو شامل ہے۔ میں نے کہا حور تو عام ہو، یہ ہم تو عام نہیں ہے نا، اور ہم کا نکاح حور سے ہونا ہے تو ہم مذکر ہے تو حور مؤنث ہوگی یا مذکر ہوگا؟ لیکن ذاکر نائک نے کہہ دیا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو بہت بڑا اس کا مطالعہ ہے، اس نے کہا حور مذکر مؤنث دونوں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن میں حور مقصورات فی الخیام، یہ حور عام ہے۔ میں نے کہا کیسی عام ہے؟ اللہ فرماتا ہے حور وہ ہے جو خیموں میں بند ہوگی، تو خیموں میں مرد کو چھپا کے رکھتے ہیں، عورت کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پردہ کرے گی، یہ مرد ہے یا عورت ہے؟ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، خدا نے صفتیں جو بیان فرمائی ہیں وہ عورت والی ہیں، مرد والی تھوڑی ہیں۔ لیکن اس نے کہہ دیا حور عام ہے، مؤنث مذکر دونوں کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ جب یہ کہوں گا مرد کو عورت ملتی ہے مسلمان خوش ہو جائیں گے، عورت کو مرد ملتا ہے یورپ والے خوش ہو جائیں گے، سارے کہیں گے بہت بڑا محقق آدمی ہے، سب اس کو مان لیں گے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ امت کا سمجھیں۔ ذاکر نائک سے کسی نے مسئلہ پوچھا آپ یہ بتائیں مینڈک کا کھانا جائز ہے؟ ذاکر نائک نے کہا جائز ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ اس نے قرآن میں لحمن طریہ، گوشت فریش ہونا چاہیے، خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈک کا ہو۔ اب دیکھو قرآن ہے، میں کہ ذاکر نائک کو سنتے ہیں وہ مینڈک کے کباب بنا کے کھائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ ہے، بولو صحابی نمائندہ ہے۔ نمائندہ مصطفیٰ کا معنی لفظ بھی حدیث کا صحابی دے گا اور معنی بھی حدیث کا صحابی دے گا۔ اس پر اختلاف اہل حدیث کر جاتے ہیں۔ وہ اختلاف کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، ہم بھی حدیث مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو۔ ذرا بات سمجھنا، اگر میری زبان پہ یقین نہ آئے ان کا بیان سننا پھر ہمارا بیان سننا۔ ایک شخص مجھے کہتا ہے آپ کا ان کا اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا پہلے ان سے سمجھو پھر ہم سے سمجھنا۔ وہ جی ان کے پاس تو گئے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں ادھر جاؤ تو امام ہے، ادھر آؤ تو نبی ہے، ادھر جاؤ تو فقہ ہے، ادھر آؤ تو حدیث ہے، تو وہ تو یہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ادھر بھی نبی، ادھر بھی نبی، ادھر بھی حدیث، ادھر بھی حدیث۔ کہا جی پھر اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا اختلاف سمجھنا، وہ بھی کہتے ہیں حدیث کا لفظ پیغمبر کا صحابی دیتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں حدیث کا لفظ پیغمبر کا صحابی دیتا ہے۔ وہ بھی حدیث کی بات کرتے ہیں، ہم بھی حدیث کی بات کرتے ہیں۔ وہ بھی نبی کی بات کرتے ہیں، ہم بھی نبی کی بات کرتے ہیں۔ جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لفظ حدیث کا صحابی دیتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں لفظ حدیث کا صحابی دیتا ہے۔ جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں حدیث کا لفظ صحابی دیتا ہے اور معنی بھی صحابی دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، لفظ تو صحابی دے گا، معنی وہابی دے گا۔ لفظ کون دے گا؟ صحابی، اور معنی کون دے گا؟ یہ ہے اختلاف۔ میں اس کی مثالیں دوں گا تو آپ کو میری بات پر یقین آئے گا کہ میں ٹھیک کہتا ہوں۔ ہمارا مسئلہ ہے، توجہ رکھنا، مسئلہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی